پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ پیام صبح میں قرآن کریم کی چند آیات گفتگو میں آتی ہیں، زیر مطالعہ آتی ہیں، اور شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہم اسے جوڑتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا مخاطبت کرتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا، جڑا رہے گا ہر عہد سے، اور ہر عہد کے انسان سے مخاطبت ہوتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک ممتاز عالم دین سے جو ہمارے غیر ملکی مہمان ہیں ان سے گفتگو کروائیں گے سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کامیاب ازدواجی زندگی کے کیا اصول بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور مودت رکھ دی۔ محبت کسے کہتے ہیں، مودت کیا رحمت کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن اہل دانش کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اس میں کیا غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ خاندانی نظام کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کسی اور جگہ ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد کیا فرما رہا ہے بلکہ اصول دے رہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ خواتین و حضرات، آج کے حالات و واقعات، ہمارے گھروں کا سکون کیسے اجڑ رہا ہے۔ طلاق کا لفظ کبھی کبھار شاذ و نادر ہی سننے کو ملتا تھا۔ یہ ٹوٹ پھوٹ، خاندانی جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان اختلافات، یہ کیسے نمودار ہو رہے ہیں اور اس کا تناسب کیسے بڑھ رہا ہے، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے محترم مفتی محمد شعیب صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد شعیب صاحب فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، زندگی بھر کراچی میں رہے اور دین کی خدمت کرتے رہے، لیکن کچھ عرصے سے، تقریباً کوئی 10 برس سے آپ ہانگ کانگ میں ہیں، اور جو ہانگ کانگ کی سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کے آپ پیش امام ہیں، خطیب ہیں، اور ایک اور خوبصورت بات یہ کہ غیر مسلموں میں دین کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، اور آپ کی دعوت کے نتیجے میں کئی غیر مسلم افراد مشرف اسلام ہوئے۔ خواتین و حضرات، میں ان کی دعوت پر ہانگ کانگ گیا، ان سے ملا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی شعیب صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے شکریہ۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ روم اور آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم سوال رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، محترم مفتی محمد شعیب صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ درست جواب سورہ بقرہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس نبی نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا حضرت نوح علیہ السلام نے، یا حضرت مسیح علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، ہماری جو ازدواجی زندگی ہے اس کے بہترین اصول قرآن کریم دیتا ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ہر جگہ رہنمائی فرماتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا اور جو آج کی آیت تلاوت ہوئی، اس کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو آیات ہیں یہ سورۃ الروم کی آیات ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے معاشرے کو یہ ایک پیغام یہ دیا ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنا گھر یا اپنا علاقہ یا اپنا ٹاؤن یا اپنا ملک اس پر اس کی نظر ہو، بلکہ اس زمانے کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ رہتے ہوئے اللہ رب العزت روم کے حالات کا بھی تبصرہ اور تجزیہ پیش فرما رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ روم کی جو اس زمانے کی سپر پاور ہے، اور اس زمانے میں 2 بڑی پاور تھی، ایک پرشین امپائر تھا، ایک رومن امپائر تھا۔ اللہ رب العزت نے جہاں دنیا کے حالات پر صحابہ کرام کو تربیت فرمائی، ان کو ترغیب دی، ان کو آگاہی اللہ رب العزت پھیلا رہے ہیں معاشرے میں، وہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس طرح دنیا کے حالات انتہائی اہم ہیں، جہاں پر معاشرے کے حالات انتہائی اہم ہیں، وہاں تمہارے گھر کی اندرونی زندگی بھی بڑی اہم ہے کہ تمہیں اپنے گھر کی اندرونی زندگی کو کیسے کامیاب بنانا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی یہ ایک اہم علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گھروں میں سکون دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے معاشرے کے اندر اللہ رب العزت ایک خوبصورت گہوارہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر آپس میں الفت ہو، محبت ہو، پیار ہو، عقیدت ہو، عزت ہو، احترام ہو۔ اب اس ایک آیت کے اندر الفاظ کا اختصار ہے، قرآن معانی کا دریا ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے 3-4 بڑے اہم اصولوں کو ذکر فرمایا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو رشتے قائم ہو رہے ہیں میاں اور بیوی کے، یہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، اللہ یہ فیصلے کروا رہا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی رضامندی سے یہ ہو رہا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا جوڑی بنا دیا، جب اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا ہے، تو اللہ کی اس تقدیر کو تسلیم کرتے ہوئے اب اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر بھی ہو جاؤ۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہی اپنی ہی
طاقت سے، میں نے اپنے ذریعے سے، میں نے اپنے حکم سے تم دونوں کے درمیان محبت اور مودت پیدا کر دی ہے۔ یہ محبت اور مودت ہے کہ میاں بیوی کا یہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ یقین جانیے اگر یہ خدائی طور پہ محبت نہ ہو، اگر خدائی طور پہ ایک دوسرے کی اٹریکشن نہ ہو، خدائی طور پر ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا تعلق قائم نہ ہو تو گھر بن نہیں سکے گا۔ اور ایک کامیاب آدمی اسی وقت معاشرے میں کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنے گھر میں کامیاب ہو، جب وہ اپنے گھر کی چوکھٹ میں، اپنے گھر کے آنگن میں، اپنے گھر کے صحن میں، اپنے گھر کے کمروں میں، اپنے گھر کے اندر رہنے والے افراد کے ساتھ پرسکون ہے، اپنی بیوی کے ساتھ پرسکون ہے، اپنے بچوں کے ساتھ پرسکون ہے، اپنی گھریلو زندگی کے اندر وہ پرسکون ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ قومی طور پہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ایک اصول بیان کر دیے کہ مودت ہو، عقیدت ہو، عزت اور احترام ہو، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر اس گھریلو رشتے کا ذکر فرمایا وہاں اللہ رب العزت نے ایک اہم چیز کا تذکرہ فرمایا، وہ ہے خوف خدا۔ یہ صورت اسی وقت پیدا ہوگی جب دونوں کے درمیان، میاں کے اور بیوی کے دونوں کے تعلق میں خوف خدا ہو۔ چنانچہ آپ دوسری آیات کو اس سے ملائیں، آیات القرآن، تفسیر الآیات بالآیات دیکھیں، تفسیر القرآن بالقرآن دیکھیں، وہاں کیا ہے؟ وہاں یہ ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اب کیا فرما رہے؟ یا ایہا الناس اتقوا، ڈرو اللہ سے۔ اگر تم نے اپنے گھر کے اندر کامیابی لانی ہے، اپنے گھر کے اندر احترام لانا ہے، عزت لانا ہے، تو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھو۔ ظاہر ہے جب ایک انسان کے دل میں یہ ڈر اور خوف ہے کہ میرے گھر میں بسنے والی میری شریک حیات، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا رسپانسبل ہوں، میں نے اسے نان و نفقہ دینا ہے، میں نے اسے عزت دینی ہے، میں نے اسے احترام دینا ہے، یہ کب آئے گا؟ یہ ساری چیزیں اس وقت آئے گی جب خوف خدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ خوف خدا اور ازدواجی زندگی، جی ہاں، تقوی کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لے کر آج تک جب بھی خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو 4 آیات ضرور پڑھی جاتی ہیں اور چاروں میں تقوی کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہاں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب یہ میاں اور بیوی یہ رشتہ، اس میں تقوی کے کیا معنی ہے؟ دیکھیں اس میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، اب میں آپ کو اس کی حدیث سناتا ہوں۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتاب النکاح میں یہ حدیث مشکات کے اندر نقل ہے، اور یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے فرمایا کہ وہ کون سے اصول تھے کہ جس کی بنیاد پہ یہ گھر چلیں گے، جس کی بنیاد پہ تمہارے رشتے جڑیں گے، جس کی بنیاد پہ تمہارے گھر میں سکون آئے گا، سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کروڑوں درود و سلام ہو۔ انیق صاحب 1400 سال پہلے وہ سنہری اصول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں کہ آج دنیا ان کی تشریح کر رہی ہے اور اس سے روشنی حاصل کر رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع، کسی عورت سے نکاح کیا جا رہا ہوگا اس کی بنیادیں 4 ہوں گی، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ اے میرے صحابہ کرام، اے میرے کمپینین، اے میرے ساتھیوں، جب کبھی بھی کسی عورت سے نکاح کا پیغام آ رہا ہو، جب کبھی بھی تم لوگ رشتے دیکھ رہے ہو تو عمومی معاشرے میں، عمومی ماحول میں 4 چیزوں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، کہ وہ مالدار ہوگی وہ عورت، یا عورت والے رشتے کا انتخاب کر رہے ہیں لڑکوں والوں کے بارے میں کہ وہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ آگے سنیے لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا، کہ وہ حسب و نسب والے،
اور ان کا خاندان اونچا ہے، اسٹیٹس بہت ہائی ہے، وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آگے سنیے، لمالیہا ولحسبیہا ولجمالیہا، یا یہ کہ اس میں حسن بہت ہے، وہ خوبصورتی ہے، اور وہ بہت زیادہ ایک اعلیٰ اور حسن و جمال کا پیکر ہے. یہ 3 4 سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا اصول جو فرمایا نا، صلی اللہ علیہ وہ فرمایا وَلِدِينِهَا، چوتھی چیز ہے دین. پھر آگے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اے میرے دوست، اے میرے صحابی، اے میرے کمپینین، اے میرے باتوں پر عمل کرنے والے، فَاظْفَرْ کنجی دے دی، اصول بتا دیا، کامیابی کا راز بتا دیا، کامیابی کا مین بتا دیا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جب یہ 4 چیزیں آ رہی ہوں تو اس میں دین والی کا انتخاب کر لو. تریبت یدا کا اس کا عربی گرامر کے اندر مطلب تو یہ ہے کہ تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہو جائیں، لیکن اس کا جو اصل معنی یہ ہے کہ تیرے ہاتھ کشادہ ہو جائیں گے، یعنی تیرے گھر کے اندر فراوانی آ جائے گی، تیرے گھر میں برکت آ جائے گی، تیرے گھر کے اندر بہت زیادہ مال و دولت کی فراوانی آئے گی، برکت آئے گی، نور آئے گا، سکون آئے گا. اب اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا بیان فرمایا؟ وَلِدِينِهَا. اب آئیے میں ایک اور حدیث کی طرف لے جاتا ہوں. انہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث ہی بڑی دلچسپ ہے. یہ کتاب النکاح کے اندر، یہ مشکات کے اندر ان احادیث کو باقاعدہ یکجا کیا گیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ. اب آپ دیکھیں، سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جملہ ارشاد فرما دیا، اذا خطب الیکم، جب کبھی تمہارے پاس نکاح کے لیے پیغام آ جائے، اب من ترضون دینہ وخلقہ، 2 چیزیں دیکھ لو، وہ دیندار ہے اور اخلاق والا بھی ہے یا نہیں. بہت سے لوگ انیق صاحب کے دینداری کا لبادہ ہوتا ہے، اخلاق نہیں ہوتے، اور بہت سارے لوگ اخلاق ہوتے ہیں، دینداری نہیں ہوتی ہے، سامنے دکھانے کے لیے، سامنے رسم و رواج کے لیے، اپنا ذرا اسٹیٹس اچھا رکھنے کے لیے، لیکن دینداری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب دین بھی ہو اور اخلاق بھی ہو، فزوجوہ، آرڈر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امر کا صیغہ ہے. عربی گرامر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نکاح کر ڈالو. پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پاک رکھنا تھا، صاف رکھنا تھا، معاشرے کو باعزت بنانا تھا، باعفت بنانا تھا، اور معاشرے کے اندر عزت ہو، پاک دامنی ہو. تو کیا فرمایا؟ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تاکہ فتنہ نہ پھیلے، فساد نہ پھیلے. اور آپ جانتے ہیں، اصحاب نظر جانتے ہیں، جو معاشرے پر گہری نظر رکھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر کسی معاشرے کو پاک دامن بنانا ہے، کسی سوسائٹی کو اچھا بنانا ہے، باعفت بنانا ہے، باعزت بنانا ہے، اس معاشرے میں نکاح کو عام کیا جائے، آسان کیا جائے، آسان کر دیا جائے، عام کر دیا جائے. اس معاشرے سے زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے، فحاشی کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور عریانی کے دروازے بند ہو جائیں گے. حقیقت بات تو یہی ہے، اللہ نے جس طرح ابھی آپ نے آیت پڑھ کے سنائی وَمِنْ آیَاتِهِ، حقیقت بات تو یہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں سکون تمہیں اسی وقت ملے گا جب تم عفت کی زندگی گزارو گے، پاک دامنی کی زندگی گزارو گے. سکون کی زندگی اسی وقت ملے گی جب تمہارے گھر کا ریلیشن اچھا ہو، تمہارا پارٹنر جن کے ساتھ تمہارا تعلق اور زندگی گزر رہی ہے وہ پارٹنر اچھا ہونا چاہیے. اور میری گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، میں چونکہ دیار غیر میں رہتا ہوں، میں اس کا ایک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. عموماً ہمارے ہاں جب کوئی خاتون اسلام قبول کر لیتی ہے، میں یہ اپنے ناظرین کو، سامعین کو، میں یہ ایک بات بڑی ایمان افروز ذکر کرنا چاہوں، میں اس تجربے کا، میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والا آدمی ہوں، میں چونکہ 9-10 سال سے وہاں پر رہ رہا ہوں. جب کبھی بھی کسی خاتون نے آنیسٹلی اسلام قبول کر لیا، وہ پریکٹیکلی مسلم بن گئی، آپ حیران ہوں گے صرف اس کی وجہ سے پورے کے پورے گھرانے اسلام کی طرف آئے. وہ بدھسٹ سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ کرسچینٹی سے، وہ بڈائزم سے، وہ جوڈائزم سے. ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک خاتون نے اسلام قبول کیا، اور میری ایک عادت یہ رہتی ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے میں اس کا فالو اپ ضرور لیتا ہوں. جیسے بھی آپ نے شروع میں انٹرو میں ذکر کیا، اس اسلامک سینٹر میں نان مسلم ایک بڑی تعداد میں آتے ہیں. تو ایک خاتون نے اسلام قبول کیا، وہ ہانگ کانگ یونیورسٹی میں ہائیلی ایجوکیٹڈ خاتون تھی. اس کی ایک مسلمان پاکستانی لڑکے سے شادی کرا دی گئی، وہ تعلق بن گیا، ایک اچھا تعلق چلتا رہا، وہ پریکٹیکلی مسلم بنی اور وہ مسجد میں آتی رہی. ماشاءاللہ وہ جو نوجوان تھا جس کے ساتھ شادی ہوئی، ایک خوبصورت اور پیار بھری ان کی زندگی گزر رہی ہے.
اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، ابھی بھی ماشاءاللہ مضبوط اور اب میرے پاس وہ آئی، ڈیئر مفتی آئی آلریڈی کمپلیٹڈ دا نورانی قاعدہ فار دا پروننسیشن آف دا قرآن کریم. میں نے قرآن کریم کی پروننسیشن سیکھنی تھی، تو میں نے وہ قاعدہ الفابیٹس جو ہیں وہ میں نے سیکھ لیے ہیں. میں آپ کو ایگزام دینا چاہتی ہوں اور آپ مجھے سرٹیفکیٹ ایشو کریں. خیر وہ ایک الگ بات ہے جو ہمارے موضوع سے ہٹ کریں. چند دنوں کے بعد وہ اپنے چچا کو لے کر آئی جو ہانگ کانگ کا رائٹر تھا، مصنف تھا، آتھر تھا وہ، اور ماسٹر ڈگری ہولڈر تھا، ہانگ کانگ کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز سے وہ الومنی کیا ہوا تھا. وہ میرے پاس آیا، میں نے پوچھا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، وچ تھنگ یو لو ان اسلام دیٹ یو ڈیسائیڈڈ ٹو کنورٹنگ ٹو اسلام، کون سی وہ چیز تھی جس کو تم نے اسلام. تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اس نے ہمیں اسلام کا انٹروڈکشن دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے لفظ اللہ سکھایا ہے. وین ایور آئی بیکم سیڈ اور وین ایور آئی وانٹ ٹو سلیپ آئی کین ناٹ سلیپ، آئی جسٹ ریڈ دا نیم آف اللہ، دین آئی فیل پیس ان مائی ہارٹ. جسٹ اللہ کا نام لینے سے میرا دل بدل جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، میرے دل میں پیس آ جاتا ہے. فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں، اور الحمدللہ وہ مسلمان ہوا. یہ اس ایک خاتون کی محنت تھی جس نے پورے گھر کو بدل لیا. سبحان اللہ. اب یہاں پر 2-3 باتیں اب سامنے. بہت اچھا ہوا کہ ایک خاندان وجود پایا، وہ خاتون آئیں ایک مسلمان گھرانے میں، ان کی شادی ہوئی، پریکٹسنگ مسلم وہ بنی، رفتہ رفتہ یہ بات آگے چلتی رہی. لیکن جو خاص بات اس پورے واقعے سے نکل کر سامنے آئی کہ مسلمانوں کا اپنا ایک خاندانی نظام ہے. یہ خاندانی نظام ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا. تو خاندانی نظام ترتیب کیسے پاتا ہے، تشکیل کیسے پاتا ہے کہ جب میاں اور بیوی تقوی کو پیش نظر رکھتے ہوئے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں. اور جو بات آپ نے فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، مال، جمال، حسب، نسب اور تقوی، یہ 4 چیزیں سامنے ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس آج جب ہم رشتہ کرتے ہیں، ہم کسی لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں یا لڑکی والے لڑکے والوں کی طرف آتے ہیں، ایک دوسرے کو چیک کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کیا ان کے پیش نظر رہتا ہے کہ جب میں کوئی لڑکا دیکھوں یا میں کوئی لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤں تو حسب، نسب، مال، جمال اور سب سے اوپر تقوی جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا ہم تقوی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھتے عام طور پر. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ تو خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی انٹرو میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ قرآن کریم میں کتنا بڑا مقام ہمیں دے رہا ہے اور ذمہ داری بھی یہ عائد کر رہا ہے کہ یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اللہ اکبر. ارشاد فرمائے. دیکھیں آپ نے جیسے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا، یعنی تم نے ان کی چیزوں کو کور کرنا ہے، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، تم نے اسے عزت دینی ہے، تم نے اسے احترام دینا ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس خاندانی زندگی کے اندر جس طرح تقوی ہے، یہ تقوی کی چھتری میں 2 چیزیں آتی ہیں. یہ مین امبریلا ہے تقوی، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے اصول کے طور، اس کے امبریلا کے تحت 2 چیزیں آتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں آج جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے خاندانوں کے اندر طلاقوں کا ریشو بڑھ گیا ہے، گھر گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں. آج میں 9 سال پہلے جب کراچی میں تھا تو ہمارے دارالفتاؤں میں جو سب سے زیادہ مسائل اب تک آ رہے ہیں وہ طلاقوں کے مسائل آ رہے ہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ انتہائی عام ہو گئی ہے. 2 مسئلے زیادہ آتے ہیں، ایک میراث اور جائیداد کی تقسیم، دوسرا طلاق کی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ. تو وہ میں بات ذکر کر رہا ہوں کہ تقوی کی امبریلا کے تحت 2 چیزیں آئیں گی، پیشن، صبر ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے اور اوبیڈینس ہونی چاہیے، فرما برداری بھی ہونی چاہیے. کون کس کی کرے گا؟ یہ دونوں کی لازمی ہے کہ پیشنٹ دونوں میں ہونا چاہیے. یہ ایک ہم ذمہ داری ایک کے حوالے نہیں کریں گے. ہاں اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے ہسبینڈ کو، اللہ نے شوہر کو گھر کے لیڈر کی حیثیت ضرور دی ہے،
لیکن لیڈر کے اندر بھی تقوی کے تحت یہ دو صفات ہونا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ اس کے اندر صبر ہو، حوصلہ ہو، تحمل ہو، بردباری ہو، وہ کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑھنے والا نہ ہو، وہ اپنی مردانگی دکھانے کے لیے کسی بیوی کے یا بیٹے کے جملے کے اوپر وہ اس کے کھلواڑ نہ کرے، اس کی زندگی کو برباد نہ کرے۔ چھوٹی سی کچھ بات ہو جاتی ہے، چائے میں چینی زیادہ ہو گئی، چینی کم ہو گئی، آٹے میں نمک زیادہ ہو گیا، نمک کم ہو گیا، کھانا ٹائم پہ نہ بنا، یا کپڑے نہ استری ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج ہمیں جا بجا یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ معمولی سی کوئی بات تھی، اس معمولی سی بات پہ اسے طلاق دے کر وہ عورت جس نے 20 سال 30 سال وفاداری دکھائی اس مرد کے ساتھ، اس کی اولاد کو سنبھالا، اس کے خاندان کو سنبھالا، آج کسی چھوٹی سی بات پر ایک طلاق کی ڈگری جاری کر دی، اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ اور طلاقیں بھی تھوک کے حساب سے منڈی میں کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ایک نہیں، دو نہیں، تین طلاقیں دے دیتے ہیں۔ اور جب طلاقیں واقع ہو کر حرمت مغلظہ ہو جاتی ہے، یعنی بیوی مستقل حرام ہو جاتی ہے، پھر روتے پیٹتے ہوئے مفتیوں کے پاس دارالفتاؤں میں آتے ہیں، مفتی صاحب میرا بلڈ پریشر بڑا ہائی تھا، میں غصے میں تھا، میں نے گولی کھا لی تھی، میں نے یہ طلاق دے دی۔ تو دیکھیں غصے میں تو طلاق نہیں ہوتی۔ تو میں بعض دفعہ ان سے کہا کرتا ہوں، خوشی میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، چمچم اور رسگلہ کھا کر تو کوئی کسی کو طلاق نہیں دیتا، طلاق دی ہی غصے میں جاتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کا یہ حکم نہیں پڑھا تھا کہ اپنے اندر تقوی اختیار کرو، صبر کرو، حوصلہ کرو، تحمل رکھو، بردباری رکھو؟ جب آپ کے اندر یہ 4 صفات نہیں تھی، شادی کیوں کی ہے؟ آپ کے اندر یہ 4 چیزیں، اور ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے، ہم نے غیر ممالک میں یہ ترتیب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس پر کہ شادی کرنے سے پہلے باقاعدہ اسلامک شادی کا کورس کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس سلسلے کو ضرور، مرد کو کچھ مسائل کا پتہ نہیں ہے، بیوی کو بھی کچھ مسائل کا پتہ نہیں، انہیں ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، وہ شادیاں کر بیٹھتے ہیں، بعد میں ایک دوسرے پر ظاہر زندگی انجوائمنٹ 2-4 دن کی تو نہیں ہونی ہے، وہ تو ایک زندگی گزرنی ہے، ایک معاہدہ اور ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو جب تک صبر نہیں آئے گا، معاشرہ اور گھر نہیں چل پائے گا۔ عورتوں کی بسا اوقات زبانیں دراز ہو جاتی ہیں، گفتگو لمبی ہو جاتی ہے۔ خواتین کو بھی اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، مردوں کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میری بات سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، خواتین کو جہاں تربیت کی ضرورت ہے اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں مرد کی تربیت ضروری ہے، کیونکہ وہ لیڈر ہے۔ اگر اس کی تربیت نہیں ہے، اسی میں ایک جملے کو اور بھی سمجھ لیجئے، میں نے ایک جملہ کہا کہ صبر ہونا چاہیے، دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس مادیت کے دور کے اندر وفائیں ختم ہو گئی ہیں، وفا نہیں ہو پا رہی، پیسے کی چمک، دولت کی چمک، اور ایک دوسرے کی مقابلہ بازی کے اندر مادیت پرستی اتنی ہو گئی ہے کہ اب گھروں کے اندر نہ مردوں میں وفائیں نظر آتی ہیں نہ عورتوں میں وفائیں نظر آتی ہے۔ جہاں پیسہ دیکھا جا رہا ہے وہاں رشتے دیکھے جا رہے ہیں، اور جہاں پیسہ دیکھا جا رہا ہے وہاں رشتے توڑے جا رہے ہیں۔ بنے بنائے رشتوں کو پیسوں کی خاطر توڑ دیا جاتا ہے، بنے بنائے رشتے کو اسٹیٹس ہائی کرنے کی وجہ سے توڑ دیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں سلام ہو، یہ وفا دکھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ کے ایک روایت میں ایک یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسا دلچسپ واقعہ تھا جب 10,000 کی فوج کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے ہیں، اب ایک دعوت دے رہا ہے، یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارے گھر تشریف لائیے ہمارے۔ لیکن سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصب لی الخیمہ عند قرب قبر خدیجۃ الکبریٰ، میرا خیمہ وہاں لگاؤ جہاں پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جہاں قبر ہے، وہاں پہ میرا خیمہ لگاؤ۔ وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ نصب کر کے دنیا کو بتا دیا کہ یہ میری بیوی جو اب دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، میں آج بھی محمد عربی ہو کر، میں آج بھی سید ہو کر، میں آج بھی سید الانبیاء ہو کر، میں آج بھی سرتاج الانبیاء ہو کر دنیا کے سامنے اپنی بیوی کی محبت اور وفا کا مظاہرہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اور ان کے مقام کو واضح کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے ایک اصول ہمیں یہ بھی ملتا ہے، آپ نے تربیت کی بات فرمائی نا کہ تربیت، اب چند کام کرنے والے، ٹو ڈوز، جو جملہ آپ نے فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خیمہ وہاں نصب کروا رہے ہیں کہ جہاں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی
قبر مبارک ہے۔ زندگی میں بھی بیوی کی عزت اور مرنے کے بعد بھی بیوی کی عزت، مقام اور تکریم۔ تو ازدواجی زندگی گزارنے کے جو بہترین اصول ہیں اس میں سے ایک اصول یہ بھی ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کی عزت کرے اور کروائے، اور بیوی میاں کی عزت کرے اور کروائے۔ آپ نے جو بات فرمائی بڑے اہم بات نا، وہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد وہ قوام ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک منصب ہے، کفالت بیوی کی تم کرو گے، لیکن یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے بیٹھ گئے۔ تو ایک پر محبت گھر کا ماحول ہو، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کا لباس بنیں۔ مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت میں دو جو الفاظ آئے ہیں انہیں کھول دیجئے۔ ایک محبت ہے اور دوسرا مودت۔ تو یہ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو یہ قریب المعنی الفاظ تو ضرور ہیں، لیکن اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہو کہ بس وہ قریب المعنی کی وجہ سے ذکر کر لیا جائے۔ یقین جانیے، جب محبت پیدا ہوتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی آتی ہے، اللہ کی طرف سے بلیسنگ آتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ راحت کا ہونا، یہ رحمت کا ہونا، یہ الفت کا ہونا، یہ قربت کا ہونا، یہ سارے کے سارے معانی مودت کے اندر آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے تمہیں راحت کا ذریعہ بنایا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی عزت کا ذریعہ بنایا ہے، اور کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں۔ دیکھیں، محبت نہیں ہے صرف ایک ایگریمنٹ کے تحت اگر کوئی رشتہ رکھنا ہے تو وہ گھر تو نہیں چلے گا، ٹھیک ہے کہ یہ تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ ایگریمنٹ کے اندر تو آپ کسی کو ملازم بھی ہائر کر لیں، ایگریمنٹ کے اندر آپ کسی ڈومیسٹک ہیلپر کو اپنے گھر کی خادمہ بنا دیں، وہ آپ کے گھر کے اندر صفائی کرتی رہے، کپڑے دھوتی رہے، تو فرمایا اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مودت بھی ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ رب العزت محبت بھی دے گا، مودت بھی دے گا، پھر وہ کام بھی تم ایک دوسروں کے لیے کرو گے جو اللہ نے تمہارے پر لازم بھی نہیں کیا۔ یعنی یہ معاملہ جو عدل کا تھا اب یہ احسان تک جا رہا ہے، احسان تک چلا جائے گا۔ اگر ہم شرعی طور پہ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جو ہمارا ایک معاشرہ کہلاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں شرعی طور پہ بیوی پہ لازم نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اس محبت کی وجہ سے وہ بیوی اپنے شوہر کی وفاداری کرتے ہوئے، اس سے محبت کرتے ہوئے وہ کام بھی جو شرعاً لازم نہیں ہے، کپڑے دھونا، استری کرنا، ان کے بچوں کا خیال رکھنا اور ان کے گھر کی نگہبانی کرنا، نگرانی کرنا، شوہر کے والدین کا بھی خیال، شوہر کے سسر ساس تک جا کر ان کی جا کے خدمت کرنا، ان کے جسمانی طور پر ان کے کپڑوں کا، ان کے کھانے کا، یہ سارا کا سارا وہ ہے جو احسان کے اندر چلا جا رہا ہے۔ احسان کا کو ذرا واضح کر کہ دیجئے، اللہ یہ رب اردو العزت والا احسان نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ وہ والا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے بھی، مودت کی وجہ سے، اب تمہارے اندر ایک اور اعلیٰ جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ جذبہ یہ ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جو شریعت نے آپ پر لازم نہیں کیے، اور جو حکماً بھی آپ پر لازم نہیں ہے، آپ صرف اس وجہ سے کریں گے کہ آپ کو اس سے ایک نسبت ہے، آپ کو اس سے ایک پیار ہے، آپ کو اس سے عقیدت ہے، اور یہ کام اسی وقت ہوگا جب دونوں ایک آن بورڈ ہو جائیں، جب شوہر اپنی بیوی کو عزت دے گا اور جب شوہر اپنی بیوی کا احترام کرے گا، تو لا محالہ بیوی بھی صرف شوہر کی نہیں بلکہ شوہر کے جتنے متعلقات ہیں، اس متعلقات میں اس کا والد آ رہا ہے، اس کی والدہ آ رہی ہے، خود اس کی اولاد آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ سکونیت پیدا کر دے گا۔ اور یہی صورتحال بیوی کی طرف سے بھی ہے، یہی صورتحال شوہر کی طرف سے بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جس معاشرے میں شوہر اپنی بیوی کو عزت دے رہا ہوتا ہے، جس معاشرے میں، جس گھر کے اندر بیوی اپنے شوہر کو عزت دے رہی ہوتی ہے، ہم ان گھروں کو پر نور پاتے ہیں، ہم ان گھروں میں سکون پاتے ہیں۔ اور یہ جو آج ہماری گلی کوچوں میں یہ جو شکوہ کیا جاتا ہے نا کہ اولادیں باغی بن رہی ہیں، اولادیں ماں باپ کی نافرمان بن رہی ہے، میں اس پیغام میں اس کیمرے کے ذریعے بتا دینا چاہتا ہوں، جس گھر میں شوہر اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے عزت کے ساتھ پکارے گا،
وہ گھر کے بچے ساری زندگی باپ کی بھی عزت کریں گے، ماں کی بھی عزت کریں گے، فرما بردار رہیں گے. اور جس گھر میں شوہر اپنی بیوی کو بے عزت کرے گا، اس کی انسلٹ کرے گا ان فرنٹ آف ہز اون چلڈرن، اپنے بچوں کے سامنے، یہی اولاد کل کو بڑی ہو کر اپنے سگے باپ کی بھی باغی بن جائے گی، اسی بات کو اپنی ذرا سگی ماں کی بھی باغی بن جائے ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ بچہ یعنی میرا بیٹا مستقبل کا باپ ہے، جی ہاں. میری بیٹی مستقبل کی ماں ہے. اگر شوہر اور بیوی یعنی یہ ماں اور باپ گھر کا ماحول بہت اچھے انداز میں رکھ رہے ہیں، خوبصورت، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ تقوی، اور یہ تقوی بہت بڑا لفظ ہے، تقوی کے بہت سارے معنی اس ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور احکام پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بیوی محض بیوی نہیں، یہ امتی بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ شوہر محض شوہر نہیں ہے، یہ امتی شوہر ہے، یہ امتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو جب یہ اقدار، یہ دینی اقدار جب اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، یعنی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں، یہ شوہر بنے گا بیٹا تو اس کو معلوم ہوگا کہ میرے باپ نے میری ماں کی کے ساتھ عزت کرتا رہا وہ، اور میری بیوی جی ہاں، میری ماں بھی اپنے باپ کی عزت کرتی رہی تو میری بیوی بھی میری عزت کرتی رہے گی. تو اس طرح نسلوں میں دین منتقل ہوتا ہے. اچھا، ابھی طلاق کی شرح کی آپ نے بات فرمائی، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں، ہولناک حد تک بڑھ جاتی ہے. وہی آپ نے بات فرمائی کہ پیشنس، وہ پیشنس نہیں ہے، صبر، تحمل، برداشت، ایک رواداری ہوتی ہے، ایک شائستگی ہوتی ہے، رشتوں کا احترام ہوتا ہے، وہ رفتہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزانہ شام کو شیطان تخت بچھا کر بیٹھتا ہے، جی ہاں بالکل، اللہ اکبر، اور اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے آج کے کارنامے کیا ہیں. تو شیطان کے چیلے اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا. تو کسی کے کارنامے پر شیطان خوش نہیں ہوتا، جی ہاں، لیکن جب اس کا ایک چیلا آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، اسے بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے. رحمان گھر بسانا چاہتا ہے، شیطان گھر اجاڑنا چاہتا ہے. آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں، رحمان گھر بسانا چاہتے ہیں، شیطان گھر اجاڑنا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو نکاح کا بندھن ہوتا ہے، میں اس نقطے کو سمجھانا چاہوں گا، اور بڑا باریک اور دقیق نقطہ ہے، میرے ناظرین بھی سمجھنے کی کوشش کریں. جب کبھی بھی گھر کو جوڑا جا رہا ہوتا ہے، دو خاندانوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہوتا ہے، دو افراد آپس سے مل رہے ہوتے ہیں، دو فیملیاں آپس سے مل رہی ہوتی ہیں، وہ نکاح کے بندھن سے مل رہی ہوتی ہیں، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے. اب رحمان نکاح کے بندھن کو قائم کرنے کے لیے ایجاب و قبول کروا رہے ہیں. احادیث جس طرح ہمیں حکم دیتی ہے کہ مرد کہتا ہے کہ میں نے نکاح اتنے حق مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا، آپ کو قبول ہے. ایک مرتبہ شوہر کی زبان سے، صرف ایک مرتبہ شوہر کی زبان سے، بیوی کی زبان سے قبول ہے کہ الفاظ نکل جاتے ہیں. یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، ان کا ملاپ ہو گیا، ان کا جوڑ ہو گیا، ان کا تعلق بیٹھ گیا، یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، ان کا رشتہ بننا شروع ہو گیا، ان کا گھر بننا شروع ہو گیا. اب دیکھیں رحمان گھر کو کیسا بسانا دیکھنا چاہتے ہیں، کہ رحمان چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے مسلم معاشرے کے اندر اطمینان آئے، سکون آئے. اب ایک مرتبہ نکاح کا لفظ کہنے سے تعلق جڑ رہا ہے، لیکن جب توڑنے کی باری آئی، ٹوٹنا ہوا، معاملہ ختم ہونا ہوا، افتراق ہوا، طلاق کی نوبت آئی، تو اللہ رب العزت نے اس میں آپشن رکھے. ایک آپشن رکھا طلاق کا، پھر فرمایا اللہ رب العزت نے سوچو کہ تم کیا تلوار استعمال کر رہے ہو، سوچو کہ تم کس کی زندگی برباد کر رہے ہو. اللہ نے پھر اسے سوچنے کا موقع دیا کہ چلو تمہارے لیے دوسری طلاق کا آپشن بھی موجود ہے، چلو تم ابھی توبہ کر لو، اپنے آپ میں پچھتاوا لے آؤ، معافی مانگ لو اور توبہ استغفار کر لو، آپس میں دوبارہ سیٹلمنٹ کر لو، دوبارہ آ جاؤ. لیکن یہ پھر دوسری مرتبہ بھی طلاق کا لفظ کہہ کر دوسری فائر بھی استعمال کر لیتا ہے، دوسری تلوار بھی استعمال کر لیتا ہے. اللہ اسے پھر موقع دے رہے ہیں
کہ سوچو تم کر کیا رہے ہو، تم کیوں کسی کی زندگی کو برباد کر رہے ہو، کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو؟ جب یہ دوسری بار بھی طلاق والا یہ پھندا، طلاق والا یہ طوق، طلاق والا یہ ظلم اور طلاق والا یہ فائر یہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پھر سوچو، یہ پھر بھی نہیں سوچ رہا، اب اللہ اسے تیسرا موقع بھی دے رہے ہیں۔ جب یہ تیسرے موقع پر بھی آ جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں اچھا تم نے ایک طلاق کو بھی اہمیت نہ دی، تم نے 2 طلاق کو بھی اہمیت دی، تم نے 3 طلاق کر لی، اگر تم سیریس ہو تو اللہ تم سے زیادہ سیریس ہے۔ اللہ تو زبان کے بول کا اعتبار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے، میں جملہ یہاں پہ آخری ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح میں دونوں خاندانوں کو بنانے میں صرف ایک جملہ اللہ رب العزت نے کافی سمجھا، لیکن جب یہ نکاح ٹوٹ رہا تھا اللہ نے 3 موقع دے کر بتا دیا کہ میں رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، میں محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے تمہیں رحمت للعالمین کا میسج اور پیغام بھی دے رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، I am the most gracious and most merciful، میں ہر وقت تمہارے لیے مرسیفل ہوں، لیکن تم اس رحمت کو، تم اس کرم کو نہیں لینا چاہتے ہو اور گھر کو توڑنا چاہتے ہو، تو پھر تم سیریس ہو کر اس طلاق کو استعمال کر رہے ہو۔ اب بات وہیں پر آئی کہ اللہ گھر بسانا چاہتے ہیں اور تم ہو کہ گھر کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب آپ تو بہت آگے تک بات لے کے چلے گئے۔ طلاق کی نوبت اس مقام تک بندے کو کیا اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ مکروہ چیز طلاق ہے، صحیح فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح فرمایا۔ اس سے قبل قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ تو طلاق وہ تو آگے کی چیز ہو گئی کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، وہ تو آگے کا معاملہ ہے۔ سرکار والا اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو بیوی کی جو اچھی چیزیں ہیں ان پر بھی نظر رکھو، یہ اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اگر بات اور آگے چلی جاتی ہے، یہ جیسا آپ نے بات فرمائی بہت اچھی کہ ایثار کرتی ہے بیوی، اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور وہ آ گئی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، کتنا بڑا اس نے ایثار کیا، اب وہ یہاں پر آ گئی ہیں، وہ تو کچھ خوبیاں ہیں یقیناً ہیں، تو خوبیوں پر نگاہ رکھو۔ آگے بڑھ گئے، اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو شوہر کے گھر سے ایک شخص آئے، ایک بزرگ، ایک بڑا، ایک جہاں دیدہ شخص، اور ایک بیوی کی طرف سے آئے، دونوں بزرگ بیٹھے معاملات کو حل کریں۔ یہ ایک دم یہ نہیں کہ وہ طلاق تک بات پہنچ گئی اور 1 طلاق اور 2 طلاق اور 3 طلاق، پھر وہ آتے ہیں آپ جیسے افراد کے پاس کہ مفتی صاحب یہ غصے میں ہم نے یہ کام کر لیا، گھر ہمارا اجڑ گیا، ہمارے بچے برباد ہو گئے۔ تو پورا ایک نظام اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، اور قرآن کریم کو اگر پڑھتے یہ لوگ تو انہیں معلوم ہوتا جو میاں بیوی، کیا ان کا کوئی تربیتی کورس ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا، ان کے کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی، ایک آدمی ایسے ہی جا کے شوہر بن جاتا ہے یا ایک عورت ایسے ہی جا کے بیوی بن جاتی ہے، تو یہ بیوی میاں یہ بننا ایک ذمہ داری کی بات ہے، تو اس پر کام ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑا اس میں جو رول ادا ہو وہ باپ اور ماں کریں، خاص طور پر ماں بیوی کو اس طرح اس کی تربیت کرے، بیٹی کی تربیت اس طرح کرے کہ تم اب بیوی بن رہی ہو، اللہ اکبر، تمہارا گھر اب وہ گھر ہے تمہارا، تمہیں کس طرح ایک امتی بیوی کی حیثیت سے رہنا ہے۔ مفتی صاحب وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، چند موٹے موٹے کام آپ بتا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول سازگار رکھنے کے لیے، خوشگوار رکھنے کے لیے، محبت اور مودت کے ساتھ رکھنے کے لیے ہمیں 3 بڑے کام کون سے کرنے چاہیے؟ جو تجربہ ہمیں رہا ایک عملی پریکٹیکلی کمیونٹی کے ساتھ جس طرح ہم رابطے میں رہے ہیں، جو 2-3 چیزیں ہم سمجھتے ہیں، ایک تو یہ ہے جیسے بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ باقاعدہ طور پر اس کی عملی تربیت ہونی چاہیے۔ ایک شوہر کی بھی ذمہ داری، ایک بیوی کو ذمہ داری ہے، اسے یہ کورس سمجھنے چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے ایجاب کسے کہتے ہیں، قبول کسے کہتے ہیں، مہر کیا چیز ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ خلا کیا چیز ہے، طلاق کے کون سے لفظ خطرناک ہیں،
یہ بیوی کو ہی پتہ ہونا چاہیے، شوہر کو ہی پتہ ہونا چاہیے، اور آپس کے اندر ان کی تعلیم اور ان کی کونسلنگ کا باقاعدہ نظام مرتب ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہر محلے کی مسجد کے امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے نوجوان بچوں کی تربیت کے باقاعدہ کورس رکھے، اور اس کورس کے اندر ان کو یہ باقاعدہ یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہو۔ دوسرا، میں جو تجربے کی روشنی بتاتا ہوں کہ صبر ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، تحمل ہونی چاہیے، بردباری کے ساتھ ساتھ زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ زبان کینچی کی طرح استعمال ہوتی ہے، وہ دوسروں کے دلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ بعض دفعہ ہماری عورتوں کی طرف سے بڑے سخت الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے مردوں کی طرف سے، اور تانے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بتا دوں کہ یہ جو گھروں میں تانا دینے کا بعض دفعہ شوہر یہ کردار ادا کر دیتا ہے کہ وہ اس کے پچھلے خاندان کے کسی پرانے واقعے کو زندہ کرے گا، اور بیوی بھی کوئی پرانے واقعے کو وہ زندہ کریں گی، اس پرانے بات کو بار بار دہرا کر وہ اپنے دلوں کو خراب کریں گے، اور ایک وقت پھر وہ نوبت آ جائے گا کہ اس نوبت پر کہ یہ گھر ٹوٹ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کرنا سکھایا ہے، احترام کرنا سکھایا ہے۔ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر تیزی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، عائشہ اس کے لیے چارپائی چھوڑ دو۔ اس کے اکرام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کو بٹھا دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، عائشہ گھر میں کوئی بھی کھانے کی چیز ہو اس کے اکرام کے لیے لے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ تھا وہ لے کر آ گئیں، اسے پیش کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حال حوال کرتے رہے، اور پھر وہ جاننے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہوئے، اسے دروازے تک چھوڑ کر آئے۔ تو حضرت عائشہ حیران تھی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی اماں کو کیسے عزت اور احترام دے رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ آج خدیجہ تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کی روح اس سہیلی کی شکل میں آج میرے گھر میں آئی ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو وہی عزت اور احترام دوں جو میں خدیجہ کو سبحان اللہ۔ اور یہ بات تو بیوی کی سہیلیوں کے عزت و احترام کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی چیز گھر میں ہوتی، زیادہ آ جاتی گھر میں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں میں وہ چیز بانٹی جاتی۔ یہ تو سہیلیوں کی عزت ہو رہی نا، تو بیوی کے والدین کی عزت کرانا اور کرنا یہ بھی شوہر کا کام ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے والدین کو بھی احترام دے، ان کی عزت کرے اور ان کی عزت کروائے۔ مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ کا بہت شکریہ، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، یہ ازدواجی زندگی گزارنے کے خوبصورت اصول ہمارا دین کیا کیا فراہم کرتا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات، کچھ آیات گفتگو میں آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات وہ بھی گفتگو میں آئے۔ ایک جملے پر اپنا پروگرام مکمل کرتے ہیں، وہ یہ کہ رحمان گھر بسانا چاہتا ہے، شیطان گھر اجاڑنا چاہتا ہے۔ تو گھروں کو ہنستا بستا رہنے دینا چاہیے ہم سب کو، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سے تقاضے ہیں۔ ہم صرف شوہر ہی نہیں ہوتے، ہم امتی شوہر ہوتے ہیں۔ بیویاں ہماری صرف بیویاں نہیں ہوتی، یہ امتی بیویاں ہیں۔ تو ایک امتی بیوی کو اللہ کے رسول کیسا دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک امتی شوہر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس یہی ہمارے پیش نظر رہے تو ہماری فلاح بھی ہے، ہماری کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں ہم مفتی شعیب صاحب سے سیکھیں گے۔ کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ درست جواب سورہ بقرہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس نبی نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا حضرت نوح علیہ السلام نے، یا حضرت مسیح علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں حامد احمد. حامد احمد. کس شہر سے؟ یہ شہر ہے سمن آباد لاہور. سمن آباد لاہور. لاہور سے حامد احمد صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں آہ و زاری مصیبت کو تقویت دیتی ہے. آہ و زاری مصیبت کو تقویت دیتی ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار